دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا، عبرت کا نشان بن گیا۔ ایک بادشاہ ایسا جو برے ارادے سے آیا اور بچ گیا، وہ تبع حمیری، یمن کا بادشاہ تھا، وہ بھی جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ وہ برے ارادے سے نکلا، عیسائی مذہب کا تھا۔ اس نے کہا کعبہ کو ڈھا دیں گے اور ہم یہاں ایک عمارت بنائیں گے، لوگ یہاں آیا کریں گے۔ آیا، اندھا ہو گیا، لشکر سارا اندھا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جو اس کے پادری تھے، اہل علم تھے، ان سے اس نے مشورہ کیا، اور جو اہل علم سے مشورہ کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تباہی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ علم ہے۔ صاحبان منبر و محراب سے رابط کیا جائے کہ قرآن و سنت کی تعلیم لی جائے، دنیا کی تباہی سے بندہ بچ جائے گا، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ اس نے کہا اہل علم بتاؤ، یہ رات کو ہم سارے اندھے کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا تم کیا ارادہ کر رہے ہو؟ اس گھر کے خلاف تمہارا برا ارادہ، جو بیت مکرم ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جس نے بھی اس کے متعلق برا ارادہ کیا وہ ذلیل و خوار ہوا۔ تم یہ ارادہ چھوڑ دو۔ اس نے توبہ کی، عمدہ ترین غلاف تیار کیا، اور یہ سب سے پہلا غلاف تھا جو کعبہ شریف پر چڑھایا گیا، اور یہ وہی تبو ہے مدینہ طیبہ کی طرف۔ اس کو شوق تھا کہ میں ملک فتح کروں۔ بادشاہوں کو شوق ہوتے ہیں ملکوں پر قبضے کیے جائیں۔ یہ مدینہ طیبہ بھی آیا، مدینہ طیبہ بھی فتح نہ ہو، لڑائی ہوتی رہی۔ اہل مدینہ عجب برتاؤ کرتے اس کے ساتھ، دن بھر لڑائی لڑتے، رات کو کھانا پکا کے لشکر والوں کے لیے کھانا بھیج دیتے تھے۔ عجب لوگ ہیں، ہم انہیں مارنے آئے ہیں، یہ ہمیں کھانے دیتے ہیں۔ وہاں بھی علماء نے اس کو منع کیا، واپس چلے جاؤ، یہ شہر معمولی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو مکہ مکرمہ تو برکت والا ہے، وہاں بیت اللہ ہے، یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں اب تو نہیں ہے، یہاں کچھ آنے والا ہے۔ کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس امت کے جو آخری نبی ہیں ان کی ہجرت گاہ ہمارے علم کے مطابق یہ شہر ہے، وہ یہاں آئیں گے۔ اس نے کہا یہ بات ہے، تو پھر ہم واپس چلتے ہیں۔ علماء نے کہا تم جانا چاہو تو چلے جو، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہم چاہتے ہیں ہم اس شہر میں رہیں اور اس نبی کے آنے کا انتظار کریں جس نے یہاں آنا ہے، وہ آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر علماء کے لیے مکانات بنائے۔ جو سب سے بڑے عالم تھے ان کا ڈبل سٹوری مکان بنایا، اور ایک خط لکھا، مہر لگائی، اور اس سب سے بڑے عالم دین کو دے دیا۔ کہا اگر تمہاری زندگی میں آئیں تو یہ میرا خط ان کو دے دینا، اگر تیری زندگی میں نہ آئے تو اپنے بچوں کو وصیت کر جانا، نسل در نسل یہ میرا خط محفوظ رہنا چاہیے کہ جب بھی وہ آئیں یہ میرا خط ان کو پہنچ جائے۔ خط میں اس نے 2 جملے لکھے کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ میری بیعت کو قبول کر لیا جائے، مور لگا دیا۔ زمانہ گزرتا گیا، صدیاں گزر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں نبوت کا اظہار فرمایا۔ بنے نہیں، نبی تو اس وقت سے تھے، ابھی آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے۔ اظہار نبوت، اعلان نبوت فرمایا۔ مدینہ طیبہ ہے، ہر قبیلے نے اونٹنی کو روکا کہ یہاں ٹھہریں ہمارے پاس۔ والد گرامی کے ننہالی بنو نجار سامنے آ گئے، کہا جناب ہمارا رشتہ ہے، خون کا بھی رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، ہمارے پاس ٹھہرے۔ فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ مہار آپ نے اونٹنی کی گردن پہ ڈال دی۔ فرمایا یہ مامورۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کو حکم دے دیا گیا ہے، حکم اس کو مل چکا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ رک جائے گی اور وہیں ہم رہائش رکھیں۔ چھوڑ، راستہ چھوڑ دو اس کا۔ اونٹنی چلتی چلتی گئی، جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے وہاں آ کے اونٹنی بیٹھ گئی۔ وہاں سب سے قریب گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
سب سے وہ جلدی دوڑتے آئے اور سامان اٹھایا سرکار کو اور اپنے گھر میں لے گئے، کجاوا اٹھا لیا اونٹنے سے گھر میں لے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ بھی وہی رہتا ہے جہاں اس کا سامان ہوتا ہے، آپ ان کے گھر میں گئے۔ یہ وہی ڈبل سٹوری مکان تھا جو سب سے بڑے عالم کے لیے طب و حمیری نے تعمیر کیا تھا۔ آپ وہاں جلوہ فرما ہوئے۔ دو روایات ہیں اس خط کا متعلق، ایک یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، وہاں جلوہ فرما ہوتے ہی حضرت ابو ایوب انصاری کو فرمایا ہمارا خط نکالو، ہمارا خط۔ وہ صدیوں پہلے لکھا ہوا، یہ ہے نبوت کا مقام، یہ ہے نبوت، اظہار نے کیا۔ آپ چپ رہتے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے خود دینا تھا، وصیت تھی، علم تھا کہ یہ امانت پیش کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی طاقت کو ظاہر فرما کر فرمایا ہماری امانت، ہمارا خط دے دو۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے وہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ پاک پہنچایا گیا، اور وہاں جب خط لے کر آنے والے آئے تو ان کے دینے سے پہلے حضور نے فرمایا تم تبوں کا خط لے کر آئے ہو۔